آج کی اس نشست میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم قرآن کریم کی سب سے پہلی جو سورہ ہے اس کے بارے میں کچھ بتایا جائے، اور اس درس قرآن کے آغاز کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ماہ رمضان قریب ہے۔ جب رمضان مبارک کی بات ہوتی ہے تو اس کے تعلق سے قرآن کے نزول کی بات ہوتی ہے، بلکہ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس مہینے کی جو سب سے بڑی عظمت ہے، جو سب سے بڑی رحمت ہے، وہ ہے اس مہینے میں قرآن کریم کا نازل ہونا۔ اسی مناسبت سے یہ ذہن میں بات آئی، اور میرے عزیز طالب علم جناب، بلکہ ڈاکٹر کہنا چاہیے، کہ ڈاکٹر پرویز عالم صاحب کی یہ خواہش ہوئی کہ میں درس قرآن کا آغاز کروں۔ میری یہ دلی خواہش ہے کہ اس نئی دنیا کے جو ذرائع ہیں اس ذرائع کا استعمال کیا جائے، اور اگر اس کے تعلق سے اللہ کی باتیں کی جائے، یا درس قرآن دیا جائے، یا جنرل پبلک کو امت مسلمہ سے ہٹ کر قرآن کے پیغامات کیا ہیں، مطالبات کیا ہیں، اس کو اگر ان لوگوں تک پہنچایا جائے جو جن کا ملت اسلامیہ سے تعلق نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی باتیں، یا یوں کہیے کہ معاشرتی باتیں، یا یوں کہیے کہ خیر کی باتیں درس قرآن کے حوالے سے جتنے اچھے طریقے سے پہنچائی جا سکتی ہیں، کوئی اور ذریعہ اس سے بہتر ترین نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ قرآن کے اندر اتنا فورس ہے اور اس کی باتیں اتنی مدلل ہیں، اتنی مستحکم ہے کہ وہ لوگوں کے ذہنوں کو چیرتے ہوئے پوری طریقے سے ذہن نشین ہو جاتی ہیں، لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی ہیں۔ تو بہرکیف یہ تو ایک چھوٹی سی گفتگو رہی۔ اصل جو ہماری گفتگو کا محور ہے، اور اصل جو ہماری آج کی گفتگو کا ارتکاز ہے، وہ قرآن کریم کی پہلی سورہ الفاتحہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتانا ضروری ہے کہ احادیث کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو اس کے کئی اور نام ملتے ہیں، جیسے اس کا ایک نام سبع مثانی بھی ہے۔ سبع مثانی کا آپ جب جائزہ لیجئے کہ مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا کیا ہے، تو سبع مثانی کا جو مین مرکز ہے، جو مفہوم ہے، وہ یہ ہے کہ پورا جو قرآن ہے، اگر آپ اسے اختصار کی شکل میں پیش کرنا چاہیں، پورے قرآن کو اختصار کی شکل میں پیش کرنا چاہیں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو دریا کو کوزے میں بند کرنا چاہیں، تو آپ یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو، جو قرآن ایک دریا ہے، ایک جہان ہے، جہان معانی ہے، تو اس جہان معانی کو اس چھوٹی سی صورت میں سمو دیا ہے، بلکہ پورے قرآن کے مفہوم کو ایک طریقے سے اس صورت میں بیان کر دیا ہے۔ اور لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس سورہ کی تفصیل میں جائیں، تفسیر میں جائیں، اس سے پہلے جو دو آیتیں آتی ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے قرآن میں خود آیا ہوا ہے کہ جب کسی کام کا آپ آغاز کرنا چاہیں، کسی کام کی ابتدا کرنا چاہیں، تو بالعموم صرف لوگ بسم اللہ کہتے ہیں. حدیث میں آیا بھی ہے کہ اگر آپ بسم اللہ کے بغیر کسی کام کی شروعات کرتے ہیں تو گویا اس میں رحمت نہیں، جیسے آپ نے اس کی جڑ ہی کاٹ دی. ایک طریقے سے یہ آتا ہے. اور قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ نہیں کہ قرآن میں یہ آیا ہوا ہے کہ جب آپ قرآن کی ابتدا کریں تو شیطان رجیم کی پناہ چاہیں. یہ آیا ہے. ان گویا بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا انتہائی ضروری ہے کہ ہم ایک ایسی کتاب کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، ایک ایسی کتاب کے مفاہیم اور معانی کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ کہیں بیچ میں شیطان رجیم نہ آ جائے، وہ ہمارے ذہن پر، ہمارے فکر پر اور ہماری فراست پر کہیں حاوی نہ ہو جائے، اور قرآن کی جو یہ مطالبات ہیں، قرآن کی جو یہ تعلیمات ہیں، کہیں ہمارا ذہن اس سے ہٹ نہ جائے. اس لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ ان دونوں آیتوں کی تلاوت انتہائی ضروری ہے. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت ضروری ہے. یہاں پر مفسرین کا یہ نقطہ نظر بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ مفسرین کا ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الفاتحہ کا جز ہے اور بقیہ صورتوں کا جز نہیں ہے. اور ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا جس طریقے سے جز ہے، یہ آیت اسی طریقے سے دیگر صورتوں کا جز بھی ہے سوائے سورہ توبہ. لیکن میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہوں گا، صرف اتنی سی بات کہنا چاہوں گا کہ نہ صرف قرآن کریم ہے، بلکہ دنیا کا چاہے کوئی چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کہہ کر شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا ناصر ہو جائے گا. اور اس کام میں اگر کہیں رکاوٹیں آتی ہیں، کہیں مشکلات درپیش ہوتی ہیں، تو ان مشکلات میں، ان دشوار ترین گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لوگ پڑھتے ضرور ہیں، لیکن اس کے اندر معنوی لہریں کیا ہے، معنوی اس کے اندر اس کی تہداریاں کیا ہیں، لوگ ذرا اس کو اچھے طریقے سے سمجھتے نہیں ہیں. تو یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں جو دو لفظ ہیں، ایک تو ہے الرحمن اور دوسرا ہے الرحیم، اس کا مفہوم کیا ہے؟ جب تک ہم ان دونوں لفظوں پر غور نہیں کریں گے، اور یہ دونوں لفظ جو ہیں بیسیکلی اللہ کی صفت ہے، تو اللہ کی ان دونوں صفتوں کے بارے میں جب تک ہم پوری طریقے سے جانیں گے نہیں. دیکھیے قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ جو اسماء حسنہ ہے اللہ تعالیٰ کے، ان اسماء حسنہ کا ورد کرو. تو ورد کرنے کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ صرف اس کو اللہ 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 کیا جائے، علیم علیم آپ کہتے رہیں. دیکھیے قرآن جو بار بار یہ کہتا ہے، جو تفکر کی بات کرتا ہے، تو جب تک اسماء حسنہ کے بارے میں تفکر نہیں ہوگا، اللہ کے مبارک اور مقدس ناموں کی معنوی تفسیر آپ کے سامنے نہیں ہوگی، اس وقت
तक अस्माए हुस्ना का विर्द करना अच्छी बात है, सवाब मिलेगा, लेकिन अस्माए हुस्ना के पीछे राज क्या है, असरार क्या है, उसकी सिफात क्या है, उसकी मानवियत क्या है, अगर वो मानवियत आपके सामने हो तो अस्माए हुस्ना को पढ़ते हुए इंसान के अंदर अल्लाह से कुर्बत का एक दाहिया पैदा होगा, अल्लाह से खशियत इलाही का इंसान के अंदर एक जज्बा पैदा होगा। तो यहाँ भी जो बात कही गई है अर्रहमान के बारे में, ये बताना चाहता हूँ। यहाँ भी मुफस्सरीन तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन मैं मुफस्सरीन से भी कहना चाहूँगा और ख़ास तौर से अहले इल्म से भी कहना चाहूँगा कि कुरान के जितने अल्फाज हैं, कुरान के जितने मुफरदात हैं, उनकी अहदीस में भी तशरीह मिलती है, लेकिन उन तशरीहात से पहले आप माजिम का सहारा लें, आप लुगात का सहारा लें, डिक्शनरी का आप सहारा लें, और जब उसके लफ्ज़ी मानी से, अल्फाज की के लफ्ज़ी मानी क्या है, अगर जब आप उससे वाकिफ़ हो जाएंगे तो हदीस में कहाँ ये आया हुआ है, कुरान में कहाँ आया हुआ है, कहाँ ये लफ्ज़ इस्तिलाही बन गया है, तो उन इस्तिलाहात को पकड़ने के सिलसिले में जैसे बात कही जाती है, आप अरबी अदब को पढ़ते हैं, अरबी अदब के तालिबी इल्म है, अल्फाज का एक ओरिजिनल मफहूम होता है, फिर वो चलते चलते अल्फाज चूंकि सफ़र करते हैं, तो सफ़र करते करते जैसे इंसान की मुसाफिर की शक्लें बदलती रहती हैं, इसी तरीके से अल्फाज की शक्लें बदलती रहती हैं। अबुल हसन अली नदवी का ये कहना सही है कि हर लफ्ज़ का एक टेम्परेचर है, हर लफ्ज़ आपसे कुछ कहना चाहता है, हर लफ्ज़ के अंदर एक कुव्वते गोयाई है। अगर उस यानी लफ्ज़ जो है गुफ्तगू करता है, लफ्ज़ गुफ्तगू करता है, लेकिन हर शख्स से गुफ्तगू नहीं करेगा, उस शख्स से गुफ्तगू करेगा जो लफ्ज़ों को का इकराम करता है, जो लफ्ज़ों के मफहूम को समझता है। भाई आप देखते हैं कि जब आप जो शख्स आपको इज्जत देता है तो आप उससे करीब होते हैं, तो अगर लफ्ज़ों को इज्जत देंगे, इज्जत देने से मतलब है कि लफ्ज़ों को तहकीक करेंगे, लफ्ज़ों की तफसीर में और तौज़ीह में जाएंगे, तो लफ्ज़ आपसे बातें करने लगेंगे। तो बहरहाल अर्रहमान का मफहूम सिर्फ इतना सा है, ज़ाहिर है कि फ़ालान के वज़न पर है कि अल्लाह की बरकतें, अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की नेमतें इतनी ज़्यादा हैं कि अगर आप उसे बताना चाहें, जैसे आप कोई चीज़ आपके सामने है तो गिन के आप बता देंगे, लेकिन अल्लाह की नेमतों को गिनना आप चाहें 1, 2, 3 करके, तो आप गिन नहीं पाएंगे। तो वो मफहूम अर्रहमान में है। इसी तरीके से ये मफहूम भी अर्रहमान में है कि कोई शख्स कलम लेकर अल्लाह की बरकतों को समप करना चाहे, उसको कलम बंद करना चाहे, तो वो अल्लाह की रहमतों को कलम बंद नहीं कर सकता है। कुरान ने इन्हीं चीज़ों को ये कहा है, व इन तउद्दू निअमतल्लाह ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, कुरान ने आगे भी ये भी कहा है कि 7 जो समंदर है, अगर इस तमाम समंदर के पानी को तुम रोशनाई बना लो और इस सतह अर्ज पर जितने दरख्त हैं उन दरख्तों को काट कर तुम कलम बना लो, फिर भी अगर तुम चाहो कि अल्लाह की नेमतों को किसी चीज सफात में कलम बन के बता दो लोगों को, तो ये मुमकिन नहीं, ये मुमकिन नहीं है। इसीलिए बार बार कुरान ने कहा है फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुम तुकज़्जिबान, कि अगर तुम अल्लाह की कितनी नेमतें हैं, कितने उसके करिश्मे हैं, कितने उसके अजायब हैं, अगर तुम उन नेमतों को झुटलाना चाहो, उन नेमतों का तुम इनकार करना चाहो, उसको करीम मानने से इनहिराफ करना चाहो, तो तुम कभी नहीं कर सकते हो।
تو الرحمن کا مفہوم یہ ہے، اور اسی طریقے سے الرحیم کا مفہوم یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ کی نعمتیں بے حد و حساب ہیں، جس کو آپ ان لمیٹڈ کہتے ہیں، ان لمیٹڈ ہیں، کاؤنٹ لیس ہیں، اسی طریقے سے اللہ کی جو نعمتیں ہیں، آپ اس کے بارے میں یہ کہیں کہ نعمتیں ختم ہو گئیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ انسان کی جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ تو ختم ہو سکتی ہیں، دنیا کے جو ذخائر ہیں وہ تو ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نعمتیں کبھی ختم ہو جائیں، اللہ کی برکتیں کبھی رک جائیں، بارش کا سلسلہ ایک دم سے ناپید ہو جائے، کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو گویا آپ کہتے ہیں، آپ پریم عظیم کا نام لیتے ہیں، آپ وہ کون ہے اس کے جو بہت بڑے دو بھائی ہیں، کیا نام، امبانی کا نام آپ لیتے ہیں، انہیں جتنے ریچسٹ دنیا کے لوگ ہیں ان سارے لوگوں کا نام لیجئے، یا تو ان کی زندگی میں ان کی دولت، ان کی شہرت، ان کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں یا مرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کی نعمتیں کبھی ختم ہو جائیں، کبھی اس کا جو سلسلہ ہے وہ رک جائے، اللہ کی نعمتوں کی جو کانٹینیوٹی ہے وہ ڈسکنٹینیو ہو جائے، یہ کبھی ممکن نہیں ہے۔ تو قرآن گویا دو باتیں بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں بے حد و حساب ہیں اور غیر منقطع ہیں۔ غیر منقطع جانتے ہیں نا، کبھی اس میں انقطاع ہو، کبھی ختم ہو جائے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو گویا جو اللہ کا بندہ ہے وہ اس حوالے سے اللہ کو پکارنا چاہتا ہے، وہ اس حوالے سے اس عظیم کتاب کا آغاز کرنا چاہتا ہے، اس عظیم کتاب کی، کتاب حکیم کی تلاوت کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک طریقے سے اس بندے کا اضطراب ہے، گویا ان دونوں نعمتوں کے حوالے سے اللہ کے سامنے بندہ اپنا اضطراب، اپنی تڑپ، اپنی بے قراری رکھنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں بے قرار ہوں، مجھے اس کتاب کے حوالے سے قرار و سکون تو دے دے، اور مجھے اپنی نعمتوں سے اور برکتوں سے تم نواز دے۔ اب دیکھیے قرآن کی آیت شروع ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ بندہ یہ کہنا چاہتا ہے سب سے پہلے، دیکھیے آپ فارسی شاعری کو پڑھیے، آپ فارسی شاعری میں جس قدر قصیدہ خوانی ہے کسی شاعری میں نہیں ہے، لیکن بندہ جس طریقے سے، یعنی ایک صاحب ایمان جو ہے، ایک صاحب اسلام جو ہے، وہ اپنی طلب کو، وہ اپنی قصیدہ خوانی کو اللہ کے حضور کس طریقے سے پیش کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے وہ کہتا ہے الحمدللہ۔ دیکھیے ظاہر ہے کہ مفسرین نے اس پر گفتگو کی ہے، جب الحمد کہا جاتا ہے تو الحمد میں ایک طریقے سے اجتماع ہوتا ہے۔ اجتماع سے مراد یہ ہے کہ جیسے کبھی کوئی بندہ یہ دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، میں جس طریقے سے تمہاری تعریف کر سکتا ہوں، اور بہت سے ایسے اللہ کے پہلو ہیں کہ وہ پہلو انسان کی نظر ہی میں نہیں ہے کہ اس کے حوالے سے وہ اللہ کی تعریف کرے، تو بندہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، وہ پہلو، وہ تمہاری کرشمہ سازیاں، وہ تمہاری فطرت و قدرت جسے میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور جنہیں میری آنکھیں نہیں بھی دیکھ رہی ہیں، ان تمام حوالوں سے میں تمہاری تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ الحمد کا مفہوم یہ ہے
یعنی گویا بندہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ بہت سے ایسے الفاظ ہیں کہ جن کی میں ادائیگی اپنی اس زبان سے نہیں کر سکتا، تو وہ چیزیں جو میری زبان سے ادا ہو سکتی ہیں اور وہ چیزیں جو میرے شعور میں نہیں ہے، جس کو میری زبان ادا کرنے سے قاصر ہے، ان تمام حوالوں سے اس الرحمن کی، اس الرحیم کی میں تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ الحمد پہ یہ سارے مفاہیم پورے طریقے سے موجود ہیں، اور یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے صرف اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کی ہوتی ہے، اور ہم سے بہتر ترین کوئی لفظ نہیں ہے اللہ کی تعریف کے لیے، اللہ کی توصیف کے لیے۔ قرآن میں نعت کا لفظ کہیں نہیں آیا ہے، نعت کا لفظ نہیں آیا ہے۔ یعنی صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو بات حمد میں ہے، حمد ایک طریقے سے قرآنی تعریف ہے، قرآنی توصیف ہے، قرآنی حمد ہے، وہ الحمد وہ چیز موجود ہے۔ تو بندہ یہ کہنا چاہتا ہے الحمدللہ کی تمام تعریفیں، تمام کی تمام تعریفیں جتنی بھی ہو سکتی ہیں، وہ سب اس الہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب الحمدللہ ہے۔ اچھا دیکھیے، یہاں یہ بات بھی بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے الحمد کے بعد الہ کا لفظ آیا ہے، اللہ کا لفظ آیا ہے۔ یعنی گویا اللہ اس کا ذاتی ایک طریقے سے نام ہے، اور پھر اس الہ کی شکلیں، پھر اس الہ کی تصاویر ہیں، پھر اس الہ کے اطراف ہیں، اس کے مختلف قسم کے نواحی ہیں، انہی اطراف کا، انہی نواحی کا، انہی مختلف شکلوں کا نام اسماء الحسنی ہے۔ تو الہ کے بعد یعنی گویا قرآن نے واضح کر دیا کہ دیکھو الہ کے بعد بہت سے ایسے نام قرآن میں آئیں گے، لیکن ان تمام ناموں کا تعلق اسی اصل نام سے، جس کو آپ تصوف کی زبان میں اسم اعظم بھی کہتے ہیں، لیکن میں اس کے پیچھے نہیں جانا چاہوں گا ورنہ گفتگو طویل ہو جائے گی۔ اس میں ایک طریقے سے بندہ یہ بتانا چاہتا ہے، کوئی آپ سے سوال کر دے کہ آپ اس کی تعریف کیوں کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ نہیں؟ بعض لوگوں کو دیکھیے، آپ لمبے لمبے قصیدے کہتے ہیں، لمبے لمبے نظمیں کہتے ہیں کسی شخص کی تعریف کے لیے، کہ ظاہر ہے کہ اس شخص کے اندر کوئی ایسی بات ہوگی۔ اور ہمارے شعراء چاہے ہوں، چاہے غالب ہوں، یہ سارے لوگ نوابوں کی تعریف اس لیے کرتے تھے کہ وہ ان کو نوازتے تھے، لیکن یہاں بندہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی اس لیے تعریف کرتے ہیں، ہم اللہ کی اس لیے توصیف کرتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے اس لیے سربا سجود ہوتے ہیں کہ وہ رب العالمین ہے، کہ وہ رب العالمین ہے۔ یعنی گویا ایک طریقے سے ایک جواب ہے، گویا ایک طریقے سے جواب ہے کہ اگر آپ کوئی پوچھتے بھائی آپ اللہ کی کیوں تعریف کرتے ہیں، اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے۔ دیکھیے، توحید جو ہے کئی طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک توحید ربوبیت، توحید ربوبیت ہے کہ اگر ربوبیت میں آپ کو کوئی شک ہوگا، کوئی شبہ ہوگا کہ دوسرا بھی آپ کی پرورش کرتا ہے، دوسرا بھی آپ کی مشکلات کو حل کرتا ہے، تو ایک طریقے سے ایک ربوبیت کے برعکس ہے، ایک ربوبیت کے برعکس ہے۔ تو کوئی اب قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ نہ صرف میرا بلکہ پوری دنیا، سائنس یہ کہتی کہ بہت سی ایسی دنیایں ہیں
جو ہمارے سامنے ہے، ہمارے مطالعے میں ہے، لیکن بہت سی ایسی دنیا دوسری بھی ہیں جو سائنس یہ کہتی ہے کہ اس کے امکانات یہ ہیں کہ بعد میں وہ دنیا ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو وہ دنیا جس کو سائنس اپنے مطالعے سے لا چکی ہے، اور وہ دنیا جو ابھی ہمارے سامنے نہیں آ سکی ہے، ان سارے دنیاؤں کا چونکہ وہ رب ہے، اس دنیاؤں میں جتنی چیزیں ہیں وہ اس کا پالن ہار ہے، اس لیے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اور پھر آگے آتا ہے الحمد للہ رب العالمین مالک، نہیں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اب پھر کوئی آپ سے کوئی سوال کرے کہ یہ بتائیے کہ آپ اس کی تعریف کیوں کرنا چاہتے ہیں، تو پھر بندہ یہ جواب دے گا چونکہ وہ الرحمن ہے، وہ دنیا کی واحد ایسی ذات ہے کہ اگر ہم اس کی نعمتوں کو سمیٹنا چاہیں، دامن میں لپیٹنا چاہیں، اور اس کو یا تو جیب میں رکھنا چاہیں، تو کہتے ہیں کہ ہزاروں جیب تم بنا لو، لیکن تم کبھی اللہ کی نعمتوں کو سمیٹ نہیں سکتے ہو، اسے کسی چیز میں بند نہیں کر سکتے ہو۔ تو چونکہ اس کی نعمتیں اس رب العالمین کی بے پناہ ہے، اس کی کثرت کا، اس کی وسعت کا تم اندازہ لگا نہیں سکتے ہو، تو اسی لیے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اور دوسری پھر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جن بے حد و حساب ان لمیٹڈ کاؤنٹ لیس اس کی نعمتوں کا ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں، چونکہ جو نعمتیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہیں، مستقلاً وہ ان رحمتوں کو نازل کرتا رہے گا، اور مستقل قیامت تک آنے والی نسلیں اس سے فیض یاب ہوتی رہیں گی۔ تو چونکہ اس کی فیض یابی، اس کی فیض رسانی کبھی رک نہیں سکتی ہے، اس بنا پر بھی ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اس کی تعریف ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ رب العالمین ہے، اس کی تعریف ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ الرحمن ہے، اس کی تعریف ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ الرحیم ہے۔ اس کے بعد ہے مالک یوم الدین۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے۔ قرآن نے کہا ہے، بار بار کہا ہے کہ ہم نے اس کائنات کو، اس دنیا کو کھلواڑ نہیں بنایا ہے جسے آپ کھیلتے رہیں، کھلواڑ نہیں بنایا ہے۔ ہم نے، بھائی قرآن نے کہا کہ انسانوں کو ہم نے خلیفہ بنایا ہے، تو یہ جو آپ کو خلافت دی گئی ہے، یہ دنیا کی چلانے کی جو آپ کو سیادت دی گئی ہے، اس خلافت کا، اس سیادت کا، اس قیادت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سیادت کے ساتھ آپ انصاف نہیں کرتے ہیں تو آپ پکڑے جائیں گے۔ تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر ہم نے کچھ آپ کو دے دیا ہے، قرآن نے یہ کہا ہے کہ قرآن کی آیت نہیں مجھے یاد آ رہی ہے کہ ہم نے ایز اے امانت دیا ہے، آیت پڑھیے وہ کیا ہے کہ ہم نے امانت تمہارے حوالے کر دی ہے۔ قرآن میں آیا ہوا ہے کہ ہم نے یہ خلافت دراصل امانت ہے، سمجھا آپ نے، امانت ہے، قرآن یہ بتانا چاہتا ہے۔ اور آپ امانت کا مطلب اس میں آپ امین ہونے کا ثبوت دیجیے۔ آپ اگر اس امانت میں، اس سیادت میں، اس قیادت میں آپ نے دھوکہ دھڑی سے کام لیا، آپ نے اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، اللہ نے آپ کو کہیں کا حکمراں بنایا ہے، تو اپنی حکمرانی سے لوگوں پر ظلم و قہر ڈھاتے ہیں، تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ پکڑے جائیں گے۔
آپ کو اسی اسی پکڑنے کے کا جو دن ہوگا اس کے مالک یوم الدین سے کہا ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن انسان کو اپنے سارے کاموں کا، اپنی سارے کرتوتوں کا اس کو اس کو جزا ملے گی، سزا ملے گی، اگر وہ اعمال صالحہ قدموا لانفسکم قرآن میں آیا ہوا ہے کہ اگر وہ اپنے بینک بیلنس میں، اخروی بینک بیلنس میں وہ اچھی چیزیں جمع کرتا ہے تو وہ اچھی چیزیں اس کا وہاں سپورٹ کریں گی، اس کے کام آئیں گی۔ لیکن اگر وہ اپنے بینک بیلنس میں سانپ پالتا ہے، بینک بیلنس میں بچھو پالتا ہے، تو یہ آپ نے دیکھا کہ اگر آپ گہنے رکھتے ہیں، زیورات ہیں، اس کی آپ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں آپ کو ڈسیں گی۔ تو اگر آپ کا بینک بیلنس ڈسنے والا ہے تو آپ کی آخرت کس طریقے کی ہوگی وہ آپ اچھے طریقے سے آپ جان سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ قرآن یہ چاہتا ہے کہ تصور آخرت کو جگایا جائے، تو مالک یوم الدین کہہ کر قرآن تصور آخرت کو جگانا چاہتا ہے۔ اور قرآن کی پوری اس کو پڑھیے آپ، قرآن بار بار قیامت کا ذکر کرتا ہے، خاص طور سے 29ویں اور 30ویں پارے کی جو صورتیں ہیں بار بار قیامت کے جو ہولناک قسم کے مناظر ہوں گے اس کو بیان کرنا چاہتا ہے، اور کس کس طریقے سے مجرمین کو اللہ سزا دے گا۔ تو ان ساری سزاؤں کا ذکر ہے